اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم تعوذ اور تسمیہ کی تجوید کریں گے۔ تعوذ میں جن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ پہلے بتا دیتا ہوں، بعد میں پھر ایک ہی سانس میں یہ پوری تعوذ کو کور کریں گے، کیونکہ کافی سارے اصول تو آپ پچھلی نشستوں میں سمجھ چکے ہیں۔ اس میں اہم یہ ہے کہ حمزہ زبر آ اور آئین پیش او، آ او، ان دونوں کی جو آواز ہے اس پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لام کو پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پیش نہیں، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ شین پر شد ہے، شین حروف تفشی میں سے ہے، یعنی جس کی آواز منہ میں پھیلتی ہے۔ اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ایک دفعہ یہ نون کے ساتھ ملے گا منش، اور دوسری دفعہ یہ حروف لین بنے گا، آگے یا ساکن ہے۔ اور یہ پہلے اعوذ باللہ لام پہ کھڑا زبر ہے، اس کی مقدار جو ہے یہ 1 الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ آواز کھینچی جائے گی۔ اس کے بعد حروف لین کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ حروف لین کی حرکت بھی 1 سے 2 سیکنڈ آواز کھینچی جاتی ہے۔ پھر آگے یہ توا ہے، توا کو باریک نہیں پر موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ بھی 1 سے 2 سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد را کے اوپر زبر اور شد ہے۔ اچھا، را جو ہے یہ بھی الف اور لام کی طرح شبہ مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ کبھی یہ الف لام اور را یہ 3 ایسے الفاظ ہیں جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ لام کا تو قاعدہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ لفظ اللہم یا لفظ اللہ، ان سے پہلے کسی حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو یہ پر یا موٹا پڑھا جائے گا، باقی ہر صورت میں لام باریک پڑھا جائے گا۔ را کا قاعدہ جو ہے یہ ذرا تھوڑا پیچیدہ ہے، اس میں ایک چیز ذرا صرف ذہن میں رکھیے گا کہ اگر را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں، ورنہ قرآن پاک میں اکثریت یعنی کہ تقریباً 80% سے زیادہ جو را ہے نا وہ پر یا موٹا ہی پڑھا جانے والا ہے۔ اور دوسرا را میں ایک اور چیز بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں صفت تکرار ہے، یعنی کہ تھر تھراہٹ کی آواز، جیسے وہ نر نر، یہ میں تھوڑا زیادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یعنی کہ اس کو وہ موٹر سائیکل کی آواز نہیں بنانا، لیکن یہ تھوڑا سا عنصر ہوتا ہے تکرار کا، یعنی تھر تھراہٹ کا۔ تو اس کے بعد جیم ہے، جیم کے بعد بھی یا ہے، یہ بھی مدہ کی صورت میں 1 سے 2 سیکنڈ آواز کھینچی جائے گی۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ ایک نشست میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اب ہم انشاءاللہ تسمیہ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس میں بھی لام کا اصول وہی ہے، باقی یہ تقریباً وہی اصول ہیں جو اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس میں ذرا ہا کی آواز 2 دفعہ ہے، تو اس پہ دھیان رکھنا ہے۔ ہا کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ جیم ہا والا ہا جو ہے یہ ہا ہا یہ ایسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ والا جو ہا ہے وہ ہا جو ہم نارملی پڑھتے ہیں، اور یہ الرحمن الرحیم والا ہا جو ہے یہ ہا ہے۔ اب اس کو پورے کو انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
دوبارہ بتا دوں کہ یہاں پہ دونوں راہ جو ہیں صفت تکرار ذرا تھوڑی واضح ہوگی، اس سے خوبصورتی آتی ہے، اور دونوں راہ جو ہے پر پڑے جائیں گے. دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.